نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین کتاب کا مقصد نمبر 3 العبادات، اور العبادات میں وہ کتاب جس کا تعلق حج عمرہ سے ہے، اور اس کتاب میں پہلی فصل جو حج کے اعمال اور حج کے احکام پہ مشتمل ہے، اور اس کا باب نمبر 55 باب خطبۃ حجۃ الوداع، یہ باب خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حج میں دیے گئے خطبے کو الگ سے جمع کیا گیا ہے، اور اس کا کچھ حصہ اس حدیث میں آئے گا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حدیث نمبر 837 837 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی بکرہ، روایت ہے جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کا نام تھا نفیع بن حارث۔ ابو بکرہ تو ان کی کنیت ہو گئی، نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث۔ تو یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ نے فرمایا، الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللہ السماوات والارض۔ تو یہ آپ کا فرمانا کہاں پہ تھا، یہ آپ کا خطبہ کہاں پہ تھا؟ حج میں تھا۔ تو آپ نے کہا الزمان قد استدار، زمانہ گھوم کر واپس آ گیا ہے، کہیئتہ، اپنی اس حالت پہ، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس حالت پہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دن پیدا کیا، جس حالت پہ یہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ زمانہ گھوم کر واپس اپنی اسی حالت پہ آ چکا ہے جس حالت پہ وہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سال 12 مہینوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مسلسل ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ذو القعدہ، جو اسلامی سال کا، عربی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ وذو الحجہ، دوسرے نمبر پہ حرمت والے مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جسے کہتے ہیں ذو الحجہ، حج والا مہینہ، اور یہ اسلامی سال کے لحاظ سے 12واں مہینہ ہے۔ والمحرم، حرمت والے مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ماہ محرم ہے،
اور یہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4، 3 یکے بعد دیگرے ایک ساتھ ہیں، ان کا تذکرہ آ گیا، یعنی کہ اسلامی جو سال ہے اس کا 11واں اور 12واں، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہو گئے۔ ورجب مضر، اور رجب مضر قبیلے والا، وہ رجب جو مضر قبیلے والا ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4۔ رجب کب آتا ہے؟ شعبان سے پہلے، یعنی کہ رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے کیا؟ رجب۔ اچھا، اب اس رجب کے مہینے کو مضر والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا سارے عربی احترام کرتے تھے، لیکن رجب کے مہینے کا مضر قبیلے کے لوگ باقی لوگوں سے بڑھ کر احترام کرتے تھے، اس کی شدید ترین تعظیم کے وہ قائل تھے، اس لیے کیا کہا گیا؟ رجب جو کہ مضر قبیلے والا ہے۔ تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 4۔ ٹوٹل اسلامی کیلنڈر کے اسلامی سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اور یہ کب سے؟ اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چوتھے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے کہ رجب مضر، اور مضر قبیلے والا رجب الذی بین جمادہ و شعبان، یہ وہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے مابین آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے جمادہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں خطبے کے دوران، تقریر کے دوران۔ اس سے پتہ چلا کہ خطبے اور تقریر کے دوران حاضرین سے سوال کرنا یہ اچھی بات ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا۔ کون سے صحابی کہہ رہے ہیں؟ ابو بکرہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکتا، تو آپ خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا، ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ اس مہینے کو اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام دیں گے۔ وہ مہینہ کون سا تھا جس مہینے میں آپ نے سوال کیا ہے؟ ذی الحجہ، حج کے دوران سوال کر رہے ہیں۔ تو مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحجہ، ذی الحجہ۔ اب حاضرین جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا ہے، لیکن ادب کے طور پہ، احترام کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب نہیں دے رہے، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ اس کا کوئی نیا نام لینا چاہتے ہوں، پرانا نام ختم کرنا چاہتے ہوں، جیسا کہ آپ نے جاہلیت کے کئی امور ختم کیے، جاہلیت کا سود آپ نے ختم کیا، قتل و غارت کے سلسلے کو آپ نے ختم کیا، اور آپ نے کہا تھا میں جاہلیت کے رسوم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید آپ اس مہینے کو کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا الیس ذی الحجہ، کیا یہ مہینہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، وہی مہینہ ہے۔ قال، آپ نے کہا، اب آپ کا دوسرا سوال ہے، آپ نے کہا فأی بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکتا، تو آپ خاموش رہے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ آپ اس مکہ کو اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام دیں گے۔ قال، آپ نے کہا الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ بلدہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے ویسے بنیادی طور پہ بلد کہتے ہیں شہر کو، اور حقیقی شہر کون سا شہر ہے؟ مکہ کا شہر، تو اس کا نام ہی، اس کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ البلدہ، جیسے کہ اللہ نے فرماتے ہیں قرآن حکیم میں لا اقسم بہذا البلد، تو وہاں پہ بھی بلد سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔
تو آپ نے کہا الیس البلدہ، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال، تو آپ نے کہا فأی یوم ھذا، یہ آپ کا کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر 3، یہ کون سا دن ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکتا، تو آپ خاموش رہے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا، انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ آپ اس دن کو اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام دیں گے، اس کا نام تبدیل کر دیں گے، پہلا نام برقرار نہیں رہنے دیں گے۔ قال، آپ نے کہا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی والا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ خطبہ آپ کہاں دے رہے ہیں؟ یہ مکہ میں، حج میں، لیکن کہاں؟ کیا میدان عرفات میں یا مزدلفہ میں یا مینا میں؟ تو آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مینا میں۔ اور کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہاں؟ میدان عرفات میں۔ اور یہ آپ کا خطبہ کہاں پہ ہے؟ مینا میں۔ قال، آپ نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال۔ اس کے بعد جملہ معترضہ آ گیا ہے، وہ کیا؟ ایک وضاحت آ گئی ہے۔ قال محمد، کے محمد کہتے ہیں، یہ محمد کون ہے؟ یہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں۔ تو اصل میں یہ بتانا پڑے گا مجھے کہ حدیث کے جو راوی صحابی ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکرہ، شروع میں بات ہوئی تھی، جن کا نام کیا؟ نفیع بن حارث۔ اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکرہ، اور عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے اس حدیث کو لینے والے محمد بن سیرین ہیں۔ تو محمد بن سیرین نے اس حدیث کو لیا ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن سے، اور عبد الرحمن نے اس حدیث کو لیا اپنے والد ابو بکرہ سے۔ تو اب یہاں پہ آ گیا ہے کہ قال محمد، محمد کہتے ہیں، کون سے محمد؟ محمد بن سیرین کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ، میرا ان کے بارے میں گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ کنہوں نے یہ کہا تھا؟ ابو بکرہ نے۔ محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں کہ جب ابو بکرہ کے بیٹے نے مجھے حدیث بیان کی تھی تو اس حدیث میں یہ تھا کہ ابو بکرہ نے یہ بھی کہا تھا۔ کیا؟ وہ آگے لفظ آ رہا ہے جو کہا تھا، یعنی کہ لفظ ایک ہے کہ تمہارا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارا خون، تمہارے مال، تیسرا لفظ ہے اور تمہاری عزتیں۔ یہ جو تمہاری عزتیں لفظ ہے نا، اس کے بارے میں محمد ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا شک ہو گیا ہے کہ جب ابو بکرہ کے بیٹے نے مجھے حدیث بتائی تھی اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے، کیا یہ لفظ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ حدیث میں یہ لفظ بھی موجود تھا کہ موجود نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ، میرا ان کے بارے میں خیال ہے۔ کن کے بارے میں؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن، دوسرا یہ کہ اس سے مراد ہے ابو بکرہ۔ تو کہتے ہیں محمد کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے، قال، انہوں نے یہ لفظ بھی بولا تھا کہ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں۔ اب ہم آتے ہیں نبی علیہ السلام کے الفاظ کی طرف اور اس وضاحت کو چھوڑ دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ اب فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، اب آپ کے الفاظ آپس میں مل گئے۔ درمیان میں جو وضاحت آئی تھی کہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں میرا ان کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اس کو اب ہم ترک کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے الفاظ کو ایک ساتھ سمجھ سکیں۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے لیے محترم ہیں، جیسے تمہارا یہ دن، یہ کون سا دن تھا؟ قربانی والا دن، جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں محترم ہے۔ یعنی کہ تم کسی کے مال کو اپنے لیے حلال نہ جانو، لوگوں کا مال قابل احترام ہے، اس کا احترام کرو، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ تم پہ حرام ہے۔
کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مال چھیننے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں تم پہ کیا ہے، حرام ہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، ان کی حرمت کہاں تک ہے، ان کا تقدس کہاں تک ہے، ان کا احترام کہاں تک ہے؟ فرمایا جیسے آج کا دن، قربانی کا دن، مکہ میں رہتے ہوئے ذی الحجہ کے مہینے میں مقدس ہے، محترم ہے، ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کا مال، تم میں سے ہر ایک کا خون، تم میں سے ہر ایک کی عزت محترم ہے۔ یعنی کہ ایک ہے قربانی کا دن مکہ مدینہ کے علاوہ کسی اور شہر میں، مثال کے طور پہ آپ قربانی کا دن منا رہے ہیں کہاں بیٹھ کر؟ دلی میں۔ آپ قربانی کے دن کہاں منا رہے ہیں؟ دمام میں۔ آپ قربانی کے دن کہاں منا رہے ہیں؟ ریاض میں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ قربانی کے دن کہاں منا رہے ہیں؟ مکہ میں۔ تو قربانی کا دن، اس کا اپنا احترام، اس کا اپنا تقدس، اور ساتھ ہی مکہ میں اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ آپ نے قتل و غارت کا پیغام نہیں دیا، آپ نے گردنیں کاٹنے کا پیغام نہیں دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے، اس کا مال دوسرا مسلمان اس کے مال کا احترام کرے، اس کی عزت کا احترام کرے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، جلد ہی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ رب سے ملاقات کرنا یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا ایک رکن ہو گیا، اور فرشتوں پہ ایمان لانا دوسرا رکن ہو گیا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا تیسرا رکن ہو گیا، فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا چوتھا رکن ہو گیا، اور پانچواں رکن کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان لانا، اور چھٹا کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو یہ 6 ارکان ہیں، جس کا ان 6 میں سے کسی پہ بھی ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ 6 کے 6 پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں اس آخرت پہ ایمان لانے والے رکن کا۔ آپ کہہ رہے ہیں وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، جلد ہی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ تو اللہ سے ملاقات برحق ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کو مومن دیکھیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، جلد ہی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو وہ تم سے سوال کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، بات پرس کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آخرت پہ ایمان لاتے ہو تو اپنے اعمال پہ توجہ دو۔ اس سے پتہ چلا آخرت پہ ایمان انسان کو برے اعمال سے روکتا ہے، اور آخرت پہ ایمان انسان کو اچھے اعمال سر انجام دینے پہ ابھارتا ہے۔ جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا وہ آخرت پہ ایمان کی وجہ سے گناہوں سے دور رہے گا، اور جس کا یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اسی قدر گناہوں سے دور رہے گا، جس کا یہ ایمان کمزور ہوگا وہ اسی قدر گناہوں میں لت پت ہونے والا ہوگا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لا ترجعوا لا تصیروا کے معنی میں ہے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے کوئی کسی کی گردن مارنے لگے۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، مسلمان مسلمان کو قتل کرے، مسلمان مسلمان کا خون بہائے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کر لینا۔ الا لیبلغ الشاہد الغائب، الا کا معنی کیا؟ خبردار، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ الا خبردار، لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ وہ شخص جو یہاں پہ موجود ہے اس تک پیغام پہنچا دے جو غیر حاضر ہے، جو موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ میرا یہ خطبہ، میرا یہ پیغام
دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جانا چاہیے. تو یہاں پہ موجود ہے، میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ کیا پہنچانا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس پہنچانے سے مراد ہے جو آپ نے خطبہ دیا وہ پہنچایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو دین تمہیں دیا پورا دین لوگوں تک پہنچایا جائے. دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں الا لیبلغ الشاہد الغائب، خبردار اسے چاہیے کہ جو موجود ہے وہ پہنچا دے اس کو، الغائبہ جو موجود نہیں ہے. فلعل بعد من يبلغه ان يكون اوعى له من بعد من سمعه، شاید کہ ان میں سے کوئی جس تک یہ پیغام پہنچایا جائے اس پیغام کو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، یاد رکھنے والا ہو جو اس کو سن رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام پہنچا دو، یہ ممکن ہے کہ تم میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچاؤ ان میں سے کئی ایسے ہوں جو تم میں سے کئی لوگوں سے زیادہ میرے پیغام کو یاد رکھنے والے ہوں، میری احادیث کو یاد رکھنے والے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں فلعل بعد من یبلغہ، شاید کہ ان میں سے کئی جن تک یہ پیغام پہنچایا جائے، ان یکون اوعى لہ، اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں، من بعد من سمعہ، ان میں سے کئی کے مقابلے میں جنہوں نے براہ راست میرے اس پیغام کو سنا ہے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، آپ کے فرامین دوسرے لوگوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دورے میں شریک ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث سن رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ احادیث ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں تک، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک، وائف تک، بچوں تک. فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد جب اس بات کا تذکرہ کرتے، کون سے محمد؟ محمد بن سیرین. تو محمد بن سیرین اذا ذکرہ، جب اس بات کا تذکرہ کرتے، کس بات کا؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. ممکن ہے کہ وہ لوگ جن تک تم میرا پیغام پہنچاؤ ان میں سے کئی ایسے ہوں جو براہ راست سننے والوں میں سے کئی ایک سے زیادہ میری احادیث کو یاد رکھنے والے ہوں. تو محمد اذا ذکرہ، محمد بن سیرین جب حدیث کا یہ حصہ ذکر کرتے تھے، یقول کہتے تھے صدق محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. واقعی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی احادیث آپ سے براہ راست سنی اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، جن تک پہنچائی گئیں ان میں سے کئی، سب نہیں، ان میں سے کئی ایسے تھے جو ان میں سے کئی سے بڑھ کر حدیث یاد رکھنے والے تھے جنہوں نے براہ راست سنی ہے. اور یہ آج تک ایسے ہی ہے. محمد بن سیرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل ایک عمل ہے کہ جو احادیث کو لیتے ہیں پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جن تک پہنچاتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نکل آتا ہے جو پہنچانے والے سے بڑھ کر حدیث کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا الا هل بلغت مرتين، الا خبردار، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا میں نے اپنے رب کا دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ مرتين، 2 مرتبہ اپنی الفاظ کہے. یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حدیث کے شروع میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم کر واپس اپنی اسی حالت پہ آ گیا ہے جس حالت پہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکا، کئی بھائی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے ہیں اس زمانے میں قریشیوں نے، عربوں نے ان مہینوں کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. کیا بنا رکھا تھا؟ کھیل تماشا. ایک طرف وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم حرمت والے 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں،
ہم ان میں لڑائی نہیں کرتے. دوسری جانب جب لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے. خود نہیں بدلتے تھے, کس کو بدل دیتے تھے؟ مہینوں کو. مثال کے طور پہ محرم کے مہینے میں لڑنا چاہتے ہیں تو محرم کو لیٹ کر دیتے, سفر کو پہلے لے آتے. تو انہوں نے ان مہینوں کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. اور جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے اس سال ذوالحجہ کا مہینہ اپنی ترتیب کے عین مطابق تھا, اس ترتیب کے مطابق جو اس دن اللہ نے قائم کی تھی, جس نے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. تو یہ آپ بتانا چاہ رہے تھے. اس کے بعد حدیث نمبر 838 838 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع. جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. کن سے کہا؟ جریر سے کہا. جریر بن عبداللہ البجلی سے کہا. کب کہا؟ فی حجۃ الوداع, حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا. استنصت الناس, لوگوں کو خاموش کراؤ. یعنی کہ جب آپ اپنے حج میں مینا میں وہ خطبہ دینے لگے جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے, تو اس خطبے سے پہلے آپ نے جریر بن عبداللہ البجلی کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو چپ کراؤ. یعنی کہ لوگ اپنی گفتگو ترک کریں, میں خطبہ دینے لگا ہوں, میرا خطبہ سنیں. تو آپ نے ان سے کہا, یعنی کہ جریر سے, استنصت الناس, لوگوں کو خاموش کراؤ. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جریر بن عبداللہ البجلی اگرچہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری مہینوں میں مسلمان ہوئے ہیں, لیکن حج کے موقع پہ مسلمان تھے اور حج میں شریک ہوئے ہیں, ان کے حج سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. فقالا, تو آپ نے کہا, یعنی کہ اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوا تو اس میں آپ نے کہا, لا ترجعوا بعدی کفارا, میرے بعد کافر نہ بن جانا. میرے بعد کافر نہ بن جانا. کیسے میرے بعد کافر نہ بن جانا؟ اس حال میں کہ یضرب بعضکم رقاب بعض, تم میں سے کوئی کسی کی گردنیں اتارنے لگے. تو کیا کسی کی گردنیں اتارنے سے, قتل کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اس کو حلال سمجھ لینا یہ کفر ہے. ایک ہے غلطی ہو جانا, آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کردہ چیز کو حرام ہی سمجھتے ہیں. شراب کو آپ حرام سمجھتے ہیں اور پیتے ہیں, یہ گناہ ہے. لیکن جو کہے شراب حلال ہے, میں اس کو حرام مانتا ہی نہیں, میں قرآن کے اس یعنی کہ اس بات کو نہیں مانتا کہ شراب حرام ہے, تو ایسا آدمی تو کافر ہو جائے گا. تو مسلمان کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کے قتل کر دینے کو جائز سمجھنا, مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے, خون بہانا جائز ہے, یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے یہ عقیدہ. تو آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا اس حال میں کہ تم میں سے کوئی کسی کی گردنیں اتارے. اور یہ تب ہوگا جب آپ یضرب بعضکم رقاب بعض کو حال بنائیں گے. ویسے آپ اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں کہ میرے بعد ایسے کافر نہ بن جانا کہ جو ایسے کافر, کیا مراد کیسے کافر, کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اتارے, ایسے کافر نہ بن جانا. اور اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے, میرے بعد کافر نہ بن جانا, یعنی کہ میرے بعد کافروں والی حرکتیں نہ کرنا. ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کافروں والی حرکتیں ہیں, تو یہ کام نہ کرنا.
برحال اس سے پتہ چلا گزشتہ حدیث سے بھی اس حدیث سے بھی کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اسلام اس سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم میں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوں گی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے کتنے زیادہ اس کی سزائیں بیان کی ہیں۔ اس لیے مسلمان کو مسلمان پہ تلوار اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ اپنے مسلمان فوجیوں پہ حملے کرنا یہ کہہ کر کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، جیسا کہ کئی مسلمان ممالک میں ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 42 باب فضل العمرۃ فی رمضان، ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 839 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حج سے واپس آئے، جب آپ اپنے حج سے واپس آئے، واپس کہاں آئے؟ مدینہ۔ قال لأم سنان الانصاریہ، تو آپ نے ام سنان انصاریہ سے کہا، ام سنان یہ خاتون ہیں، انصاری خاتون ہیں، ان سے کہا ما منعک من الحج، تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا، یعنی کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ قالت، وہ کہنے لگیں ابو فلان تعنی زوجہا کان لہ ناضحان حج علی احدہما والآخر یسقی ارضا لنا، وہ کہنے لگیں کہ ابو فلان، اور ابو فلان ان کے فلاں کے ابا، ابو فلان ان کے فلاں کے ابا، مراد یہ ہے کہ میرے بیٹے کا ابو، یعنی کہ میرا خامن۔ تانی زوجہ، مراد دے رہی تھیں اپنے شوہر ابو سنان کو، تو کہنے لگیں کہ فلاں کے ابو یعنی کہ ابو سنان کان لہ ناضحانی، ان کے پانی لانے والے 2 اونٹ تھے، پانی لانے والے 2 اونٹ تھے، حج علی احدہما، ان میں سے ایک پہ وہ حج کے لیے چلے گئے، والآخر یسقی ارضا لنا، اور دوسرا جو ہے وہ ہماری زمین کو سیراب کر رہا تھا، اس کی یہاں پہ ضرورت تھی کھیتی باڑی کے لیے، تو اس لیے اور کوئی اونٹ نہیں تھا جس کے اوپر بیٹھ کے میں بھی حج پہ جاتی۔ تو کیا کہہ رہی ہیں ام سنان؟ کہہ رہی ہیں کہ ابو فلان کے فلاں کے ابا یعنی کہ ابو سنان، تانی زوجہ، مراد دے رہی تھی اپنے خامن کو، کان لہ ناضحانی، ان کے پانی لانے والے 2 اونٹ تھے، حج علی احدہما، ان میں سے ایک پہ وہ حج کے لیے چلے گئے، اور دوسرا جو تھا یسقی ارض لنا، وہ ہماری زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن عمرۃ فی رمضان، بے شک رمضان میں عمرہ، تقضی حجۃ معی، یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ حج نہیں کر سکیں، آپ رمضان میں عمرہ کریں۔ کون سا عمرہ کریں؟ رمضان کا عمرہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے میرے ساتھ مل کے کوئی حج کرے۔ لیکن کیا رمضان کا عمرہ کرنے سے حج ساقط ہو جائے گا؟ حج کی فرضیت ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ رمضان کا عمرہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا جائے، لیکن اگر کسی پہ حج فرض ہے اور وہ فرض حج ادا نہیں کرتا تو یہ فرضیت
رمضان کے عمرے کے وجہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں سے اس انداز سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو وہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، حج کرنے میں سستی کر رہا ہے، تو اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ پوچھیں بھئی آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں یہ فرض ادا کرنے سے کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 43 باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اس بارے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کتنے کیے تھے۔ اس سوال کا جواب اس باب کے نیچے آنے والی حدیث سے ملے گا۔ حدیث نمبر 840 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ ان قتادہ ان انس رضی اللہ عنہ قال، قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، کلہن فی ذی القعدہ، چاروں کے چاروں ذی القعدہ کے مہینے میں تھے۔ کس مہینے میں تھے؟ ذی القعدہ کے مہینے میں۔ الا التی کانت مع حجتہ، سوائے اس عمرے کے جو آپ کے حج کے ساتھ تھا، وہ ذی القعدہ میں نہیں تھا کیونکہ وہ حج والے مہینے میں تھا، ذی الحجہ میں تھا۔ ان کہ وہ عمرہ جو آپ نے حج قران کے ساتھ کیا تھا، آپ نے حج قران کیا تھا۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر لینا اور درمیان میں حلال نہ ہونا۔ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے 4 عمرے کیے، سارے کے سارے کس مہینے میں کیے؟ ذی القعدہ میں، سوائے اس عمرے کے جو آپ کے حج کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 4 عمرے یا ذی القعدہ میں ہیں یا ذی الحجہ میں ہیں، اور یہ دونوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ حج والے مہینوں میں آپ عمرہ کریں گے تو حج فرض ہو جائے گا، یہ فتویٰ بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حج فرض تب ہوگا جب آپ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں گے، عمرہ پہ آپ گئے ہوں یا نہ گئے ہوں۔ اور اگر حج کی استطاعت نہیں ہے یا فرض حج آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو حج کے مہینوں میں عمرہ کر لینے سے حج فرض نہیں ہو جائے گا۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اردو سپیکنگ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ہم نے شوال کے مہینے میں عمرہ کر لیا، ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اب جناب انس بن مالک نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کیے تھے، چاروں کے چاروں ذی القعدہ میں تھے، سوائے اس عمرے کے جو آپ کے حج کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد 4 عمروں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں عمرۃ من الحدیبیہ فی ذی القعدہ، ایک عمرہ حدیبیہ سے تھا ذی القعدہ کے مہینے میں، اور یہ وہی عمرہ ہے جس عمرے میں آپ سن 6 ہجری کو مدینہ سے نکلے تھے۔ آپ کے ساتھ 400 صحابہ کرام تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے، جناب عثمان بن عفان کو مکہ والوں کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا تاکہ مکہ والوں کو وہ قائل کر سکیں کہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، مکہ فتح کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم پرامن طور پہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر مسلمانوں کے مابین اور مکہ والوں کے مابین معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے نتیجے میں آئندہ سال آپ نے عمرہ کیا۔ تو پہلا عمرہ آپ کا کس کو شمار کیا گیا؟ حدیبیہ والے عمرے کو آپ کا ایک عمرہ شمار کیا گیا ہے۔
وعمرۃ من العام المقبل فی ذی القعدہ، اور ایک عمرہ آپ کا آئندہ سال تھا، یعنی کہ سن 7 ہجری میں، یہ بھی ذی القعدہ میں تھا، اور یہ وہی عمرہ ہے جس کو عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں، عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ عمرہ ہے جو صلح کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وعمرۃ من الجعرانہ، تیسرا عمرہ آپ کا وہ ہے جو آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ جعرانہ سے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جعرانہ میقات نہیں ہے، جعرانہ میقات نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیوں کیا اگر جعرانہ میقات نہیں ہے؟ تو بتا چکا ہوں کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے بعد حنین اور طائف کی جانب نکل گئے تھے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، جب جہاد سے لڑائیوں سے فارغ ہوئے، مدینہ واپس جانے کا پروگرام بنا، تو آپ جعرانہ مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ کا وہیں پہ پروگرام بن گیا عمرہ کرنے کا، اور جب عمرہ کرنے کا پروگرام بنا ہے تب میقات پیچھے رہ چکا ہے۔ طائف والوں کا میقات جو اس سائڈ پہ میقات بنتا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا، اور جب آپ اس میقات پہ تھے ظاہر عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ آپ وہیں سے احرام باندھ لیتے۔ جب جعرانہ مقام پہ آئے، یہاں پہ صحابہ کرام میں آپ نے قیدی وغیرہ تقسیم کیے، لونڈیاں تقسیم کیں، اور دیگر اموال کو تقسیم کیا گیا، لڑائی کے سب امور سے فارغ ہوئے، تو آپ کا ارادہ بنا کہ میں عمرہ کر لوں۔ تو پھر آپ نے جعرانہ سے احرام باندھا، اور جعرانہ میقات نہیں ہے، بلکہ اس اصول کے تحت آپ نے یہاں سے احرام باندھا کہ جب بھی کوئی آدمی میقات کراس کر چکا ہو اور میقات کراس کرتے ہوئے عمرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، آگے چل کر جہاں پہ ارادہ بنے گا وہیں سے احرام باندھے گا۔ تو چوتھا عمرہ کیا ہے؟ وعمرۃ من الجعرانہ، اور ایک عمرہ آپ کا جعرانہ سے ہے، یہ تیسرا عمرہ ہے۔ حیث قسم غنائم حنین فی ذی القعدہ، جہاں آپ نے حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا۔ جعرانہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا، جو مال غنیمت حنین کی لڑائی میں ملا تھا اس کو تقسیم آپ نے کہاں پہ پہنچ کے کیا تھا؟ جعرانہ مقام پہ۔ تو یہ عمرہ آپ نے کب کیا؟ فی ذی القعدہ، یہ بھی ذی القعدہ میں۔ اور چوتھے عمرے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انس بن مالک وعمرۃ مع حجتہ، اور ایک عمرہ آپ کا آپ کے حج کے ساتھ تھا۔ تو یہ حج پھر کون سا بنا آپ کا؟ حج قران۔ تو یہ آپ کے 4 عمرے ہیں۔ اس کے بعد وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی، بخاری اور مسلم کی، قال قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قتادہ کہہ رہے ہیں، قتادہ بن دعامہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا۔ کس سے کہا ہوگا قتادہ نے؟ جناب انس بن مالک سے۔ کم حجہ، کہ نبی علیہ السلام نے حج کتنے کیے؟ قال واحدۃ، جناب انس بن مالک فرمانے لگے کہ حج تو آپ نے ایک ہی کیا تھا۔ اور اس حج سے مراد وہ حج ہے جو آپ نے مدینہ سے کیا ہے، ورنہ جب آپ مکہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ بھی آپ نے حج کیا ہے، کتنے کیے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ حج جو آپ نے مدینہ سے کیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد الفصل الثانی، اب کیا شروع ہونے لگی ہے؟ تیسری فصل، اب دوسری فصل شروع ہونے لگی ہے۔ یعنی کہ حج اور عمرے کی احادیث جب شروع ہوئی تھیں تب باب قائم کیا گیا تھا، کتاب کیا تھی؟ 12ویں کتاب تھی الحج والعمرہ، یہ پیج نمبر ہے 299 299۔ تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ پہلی فصل حج کے اعمال اور حج کے احکام، تو وہ فصل جاری رہی اور اس میں تقریباً 43 ابواب آئے، 43، اور حدیث نمبر 752 سے لے کر 840 تک یہ فصل جاری رہی ہے، بہت طویل فصل تھی۔ اور اب نئی فصل شروع ہونے لگی، الفصل الثانی، دوسری فصل، فضائل مکہ و احکامھا، مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام۔
مکہ کے فضائل کیا ہیں اور مکہ کے احکام کیا ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا باب باب دخول مکہ والخروج منہا، مکہ میں داخل ہونا اور مکہ سے نکلنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 841 841 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الی مکہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو داخل من اعلاہا، تو آپ مکہ کے اوپر کے حصے سے داخل ہوئے، اوپر کی جانب سے داخل ہوئے، مکہ کے بالائی علاقے سے داخل ہوئے، مکہ کے اونچے علاقے سے آپ داخل ہوئے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ داخل ہوئے تھے کدا گھاٹی کی طرف سے، مکہ کا وہ علاقہ جسے کیا کہتے ہیں؟ کدا گھاٹی کی طرف سے داخل ہوئے تھے، اور یہ کدا کی گھاٹی وہی گھاٹی ہے جس پہ آپ چڑھیں تو آگے قبرستان آ جائے گا، معلیٰ قبرستان۔ کون سا قبرستان؟ معلیٰ قبرستان آ جائے گا۔ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے، مسجد حرام میں، بنی شیبہ گیٹ سے۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ مکہ میں کیسے داخل ہوئے اور کیسے نکلے، یعنی کہ مکہ کے بالائی علاقے سے آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ کا وہ علاقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نچلا علاقہ جو ہے، وہاں سے آپ نکل کے مدینہ واپس گئے تھے۔ مکہ بہت عظیم شہر ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ مکہ سے پہلے ایک وادی آتی تھی، وادی دی طوا، آپ وہاں پہ رات گزارتے، وہاں پہ ٹھہرتے، اور پھر وہاں پہ غسل کرتے، کس لیے؟ مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ اور صبح پھر آپ مکہ میں داخل ہوتے، رات گزارتے، غسل کرتے اور صبح داخل ہوتے۔ تو اگر کوئی ایسا کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے بعد دوسرا باب، باب دخول مکہ بغیر احرام، مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اردو سپیکنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ میں احرام کے بغیر جانا جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی جائیں احرام باندھ کر جائیں، عمرہ کریں، جبکہ حقیقت میں اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ یہ باب ہے مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا۔ حدیث نمبر 842 842 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں۔ آگے کہتے ہیں وقال قتیبہ، اور قتیبہ نے کہا، بھئی قتیبہ کہاں سے آ گیا اچانک؟ یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ قتیبہ اچانک کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ صحابی کون ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ الانصاری۔ اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں کس نے روایت کیا؟ امام مسلم نے۔ تو امام مسلم کے اس حدیث میں دو استاد ہیں، ایک یحییٰ بن یحییٰ التمیمی اور دوسرے نمبر پہ قتیبہ بن سعید الثقفی۔ امام مسلم نے یہ حدیث یحییٰ بن یحییٰ التمیمی سے بھی لی ہے، اور یہی حدیث امام مسلم نے قتیبہ بن سعید الثقفی سے بھی لی ہے۔ تو اس لیے امام مسلم کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کیا بات ہے، وہ بات بیان کرنے سے پہلے امام مسلم کہتے ہیں وقال قتیبہ، قتیبہ کہتے ہیں داخل یوم فتح مکہ،
کہ آپ داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، یہ کہ یحییٰ بن یحییٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تھی امام مسلم کے سامنے تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے، اور قتیبہ نے جب بیان کی تو لفظ کیا استعمال کیے کہ اللہ کے رسول فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ فرق سمجھیں؟ یعنی کہ جب قتیبہ والی روایت آئے گی تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے جو واقعہ بیان ہونے لگا ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے، یہ کون سا واقعہ ہے؟ فتح مکہ والا۔ فتح مکہ کس سال ہوا ہے؟ سن 8 ہجری، ورنہ تو آپ مکہ میں حج کے لیے بھی آئے ہیں سن 10 ہجری میں، اور پھر آپ جنانہ والے عمرے میں بھی آئے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نکل گئے تھے حنین اور طیف کی طرف، اور پھر وہاں سے جنانہ سے آپ نے عمرہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ سن 7 ہجری میں بھی مکہ میں آئے ہوئے ہیں جب عمرۃ القضاء کیا تھا۔ تو اس لیے قتیبہ کی روایت کے ذریعے پتہ چل سکا کہ یہ واقعہ جو یہاں پہ بیان ہونے لگا ہے یہ آپ کے کس سفر کا واقعہ ہے، اس لیے امام مسلم نے خاص طور پہ یہ بتایا ہے کہ قتیبہ نے یہ وضاحت کی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے، اور قتیبہ کہتے ہیں کہ آپ فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، وعلیہ امامۃ سوداء، اس حال میں کہ آپ پہ سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ آپ پہ سیاہ رنگ کی کیا تھی؟ پگڑی تھی۔ آپ پہ سیاہ رنگ کا کیا تھا؟ امامہ تھا، بغیر احرام۔ آپ داخل ہوئے ہیں بغیر احرام، احرام کے بغیر۔ کیسے داخل ہوئے ہیں؟ احرام کے بغیر۔ اور یہ چیز بتانا چاہ رہے تھے یہاں پہ کہ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہے۔ احرام پہن کر اور حج عمرے کی نیت کر کے مکہ میں داخل ہونا اس پہ واجب ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے، جو عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک آدمی مدینہ سے نکلا ہے عمرے کے لیے، پھر وہ مدینہ کے میقات سے احرام نہ باندھے، نیت نہ کرے، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ایک آدمی مکہ جا رہا ہے اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے، تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے اور عمرے کی نیت کرے۔ ایک مکہ جا رہا ہے وہاں پہ جاب کرنے کے لیے، تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ احرام باندھے اور عمرے کی نیت کر کے مکہ جائے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں آئے ہیں تو آپ احرام باندھے بغیر داخل ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس وقت آپ کا ارادہ تھا کہ مکہ پہ ان کے فتح حاصل کرنی ہے۔ اور آپ نے امامہ کس رنگ کا پہنا ہوا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننے جائز ہیں، ممنوع نہیں ہیں۔ ہاں، وہ ممالک جن ممالک میں محرم کے مہینے میں کئی لوگ سیاہ رنگ کا لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سوگ منائیں، تو چونکہ یہ کام دین میں اضافہ ہے، یہ کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس مہینے میں ان ممالک میں جہاں پہ یہ غلط کام کیا جا رہا ہے، صحیح عقیدہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ لباس نہ پہنے تاکہ مشابہت نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر محرم کے مہینے میں کسی ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں پہ کئی لوگ محرم کے مہینے کو ماتم کے مہینے کے طور پہ مناتے ہیں، غم کے مہینے کے طور پہ مناتے ہیں، اور ان کے ماتم کرتے ہیں اور اپنے رخساروں کو پیٹتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں اور سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں، روتے ہیں، تو اگر ہم بھی انہی ایام میں سیاہ رنگ کا لباس پہنیں گے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی، اور ان کی مشابہت سے ہم نے بچنا ہے۔ لیکن عام حالات میں سیاہ رنگ کا لباس مرد پہنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل کون سا لباس ہے؟ سیاہ رنگ کا یا سفید رنگ کا؟ سفید رنگ کا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ تمہارا بہترین لباس وہ ہے جو سفید رنگ کا ہو۔ اسی لیے حج عمرے میں حاجی
اور عمرہ کرنے والے احرام کس رنگ کا پہنتے ہیں؟ سفید رنگ کا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم حج کا احرام سفید پہنو یا عمرے کا احرام سفید پہنو، لیکن آپ کی عام حدیث موجود ہے کہ بہترین لباس کون سا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا۔ وہ آپ نے یہ نہیں کہا حج کے موقع پہ، ہر حالت میں، ہر موقع پہ بہترین لباس کون سا ہے؟ سفید رنگ کا۔ اس لیے سفید رنگ کا لباس پہننا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا امامے کا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، امامہ پگڑی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے امامہ نہیں پہنا ہوا، میں نے تو یہ شماغ پہنا ہوا ہے، وہ بھی کس رنگ کا؟ سرخ و سفید رنگ کا۔ اور یہی اعتراض ہوتا ہے سعودی عرب کے علماء کرام پہ۔ مسجد نبوی میں درس کے دوران یہ سوال بار بار آتا تھا کہ آپ لوگ سنت کی بات کرتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اور بدعتوں سے آپ لوگ روکتے ہیں، اور خود آپ لوگ سنت کو اپناتے نہیں ہیں، امامہ نہیں پہنتے، آپ لوگ امامہ نہیں پہنتے سعودی عرب کے علماء کرام۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے علماء کرام کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ پہنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ سعودی عرب کے علماء کرام سے یہ سوال کریں کہ اللہ کے رسول نے امامہ پہننا، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس کے معاملے میں سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ لباس پہنیں جو آپ کی قوم کا لباس ہے، جب تک کہ وہ لباس شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے ضابطوں اور اصولوں کا خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شریعت نے بتا دیا کہ مرد ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو۔ مرد حضرات ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے، مرد حضرات وہ لباس نہیں پہن سکتے جس لباس میں عورتوں سے مشابہت ہو، جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو۔ ایسے ہی وہ لباس نہیں پہننا جس کی وجہ سے آپ کا سطر ننگا ہو رہا ہو۔ تو یہ آداب، یہ اصول، یہ ضابطے بتا دیے گئے، یہ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ آپ ان ضابطوں کا خیال رکھیں، اس کے علاوہ جو لباس آپ پہننا چاہتے ہیں پہنیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ پہنا کیونکہ آپ کی قوم کا یہ لباس ہے۔ ایسے ہی آپ اور آپ کے صحابہ کرام عام طور پہ کیا پہنتے تھے؟ 2 چادریں، شلوار قمیض نہیں، 2 چادریں۔ تو جو امامے کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں تو کیا پھر وہ اس بات پہ بھی زور دیں گے کہ شلوار قمیض کی جگہ پہ 2 چادریں پہننی چاہیے؟ یقیناً وہ ایسا نہیں کہیں گے۔ تو جو صورتحال 2 چادروں کی ہے وہی امامے کی ہے۔ آپ نے وہ لباس پہنا جو آپ کی قوم کا لباس تھا، تو سعودی عرب کے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی سنت یہ ہوئی کہ وہ لباس پہنا جائے جو آپ کی قوم کا لباس ہو، اور سعودی عرب کے علماء کرام کہتے ہیں آج ہم وہی لباس پہن رہے ہیں جو آج ہماری قوم کا لباس ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی امامہ اس لیے پہنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہے تو اس محبت کا اسے ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدو کا سالن بہت پسند فرماتے تھے، اور جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی اس لیے پسند کرتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول اس کو پسند کرتے تھے۔ تو کیا آج سب لوگوں کو آپ اس بات کا پابند کریں گے کہ آپ کدو کا سالن کھایا کریں، دوسرا نہیں کھا سکتے؟ نہیں، دوسرا سالن بھی کھایا جا سکتا ہے، دوسری سبزی بھی کھائی جا سکتی ہے، کوئی دال کھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کدو اس لیے کھاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سالن کھایا ہے تو انشاءاللہ اسے اس محبت کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب کیا ہے؟ باب حرمت مکہ۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ مکہ کی حرمت کے بارے میں۔ مکہ کی حرمت، مکہ کا تقدس، مکہ کا احترام۔
حدیث نمبر 843 843 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے دو امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن جس دن آپ نے مکہ فتح کیا. یہ کون سا سال ہوا پھر؟ سن 8 ہجری. کیا فرمایا آپ نے؟ لا ہجرتا، کوئی ہجرت نہیں ہے. کیا مطلب ہے کوئی ہجرت نہیں ہے؟ یعنی کہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت اب باقی نہیں رہی. مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کیوں تھی؟ کیونکہ مکہ اس زمانے میں دار الکفر تھا، کافروں کا ملک تھا، بت پرستوں کا ملک تھا، شرک کرنے والوں کا ملک تھا، اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ رہنے نہیں دیتے تھے. تو اس لیے حکم تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور یہاں پہ نہ رہیں، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. بلکہ انہی حالات کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ وہ لوگ جن پہ موت آتی ہے، جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب موت آتی ہے ان ایام میں آتی ہے جن ایام میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے. کیا ظلم؟ ہجرت نہ کرنے کا ظلم. ہجرت نہ کرنا یہ ظلم، یعنی کہ یہ گناہ. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض پرس ہو رہی ہے ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے علماء کرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جو کافروں کا ہے اور وہاں پہ اسلام پہ عمل کرنا صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہے، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑے، وہاں سے ہجرت کرے اور کسی اسلامی ملک میں چلا جائے. شرط یہ ہے کہ کوئی اسلامی ملک اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہو. مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ، کیونکہ مدینہ میں ان کو جگہ مل رہی تھی. مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، کیونکہ حبشہ کے بادشاہ سے ان کو اچھی امید تھی. تو پھر بتا دوں، اگر کوئی کسی ایسے کافر ملک میں رہتا ہے جہاں اسلام پہ عمل کرنا صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے کسی اور جگہ ہجرت کر کے جانا ممکن ہے، اور ملک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ اپنے دین کو بچائے اور ہجرت کر جائے. دوسرے نمبر پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنے دین پہ عمل کرنا ممکن ہے، تو پھر آپ پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں اور کسی اسلامی ملک میں منتقل ہو جائیں. اس کے علاوہ شکل کیا بنتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں اور وہاں اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں پہ تبلیغ کرنے کا، دین سکھانے کا، وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی تربیت کرنے کا اور کافروں تک اپنا پیغام پہنچانے کا. تو پھر آپ کے لیے افضل ہے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ رہیں، کیونکہ آپ وہاں پہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، دین کا کام، دین کو پھیلانے کا کام، دین کے دفاع کا کام، دین کو بچانے کا کام. تو اس لحاظ سے میرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اس ہجرت کے نظام کو سمجھیں اور اس کو لیں. لیکن کسی مسلمان ملک سے کافر ملک کی طرف منتقل ہو جانا، وہاں شفٹ ہو جانا، یہ چیز قابل افسوس ہے. فی الحال میں ان کی بات نہیں کر رہا
جو پہلے سے کافر ممالک میں منتقل ہو چکی ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں. میں اب ان کی بات کر رہا ہوں جو اب منتقل ہونا چاہ رہے ہیں. اسلامی ملک سے صرف پیسوں کی خاطر یا مال کی خاطر کسی کافر ملک میں منتقل ہونا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ اپنے دین کو اور اپنے بچوں کے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے. اور اگر ہمارے بچے یا بچوں کے بچے یا بچوں کے بچوں کے بچے ان میں سے کوئی کافر بن گیا، عیسائی بن گیا، غیر مسلم بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے اسلامی ممالک میں آپ رہیں اور گزارا کریں، وہاں کی مشکلات اور مسائل پہ صبر کریں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک میں حالات خراب ہیں، مشکلات ہیں، مالی لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، لیکن دین بچانا سب سے اہم ہے. تو یہاں پہ آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ لا ہجرتا، کہ کوئی ہجرت نہیں ہے. یعنی کہ اب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا واجب نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اب واجب نہیں ہے. ولیکن جہاد ونیہ، لیکن دو چیزیں اب بھی باقی ہیں. اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ہجرت ختم ہوگی مکہ سے مدینہ کی طرف، لیکن دو چیزیں باقی ہیں. کیا؟ نمبر ایک جہاد. جہاد کئی جگہ پہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کیا جائے. ونیتن، اور نیک کام کرنے کی نیت رکھنا، نیک کام کرنے کے لیے تیار رہنا. اگر ہجرت کا موقع آیا تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میں ہجرت کروں گا. نمازوں کی نیت کرنا، صدقہ خیرات کی نیت کرنا، تو ان کے خیر کے کاموں کا پروگرام بناتے رہنا، اس کا عزم کرتے رہنا، یہ چیز تو باقی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لا ہجرتا، کہ اب ہجرت کرنا واجب نہیں ہے. کون سی ہجرت؟ مکہ سے مدینہ کی جانب. لیکن کسی اور جگہ ہجرت کی ضرورت پیش آئے تو وہ اب بھی موجود ہے. ولیکن جہاد ونیہ، لیکن اب کیا رہ گیا؟ آپ نے فرمایا جہاد اور نیک اعمال کرنے کی نیت. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے فَانْفِرُوا، تو نکلو. یعنی کہ اگر مسلمان حکمران، جہاد کا مطالبہ کون کرے گا؟ مسلمان حکمران. جب مسلمان حکمران تم سے مطالبہ کرے کہ جہاد کے لیے نکلو تو تمہیں نکلنا چاہیے. لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ گروپ بناتے ہیں، 3-4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ، 15، 20 لوگ، اور پھر وہ بم دھماکے کرتے ہیں کافر ممالک میں، اور ان کی عام عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کے بازاروں میں بم دھماکے کر دیتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان لوگوں کو نشانہ بنائیں جو معصوم ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اور بازاروں میں آپ حملے کریں، عورتوں پہ حملے کریں، بچوں پہ حملے کریں. اور پھر یہ کام کرنے کے لیے، جہاد کے لیے ایک سسٹم ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ مسلمان حکمران. یہ کام اس کی قیادت میں ہوتا ہے. پرائیویٹ جہاد جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کو مزید آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی آدمی بدکاری کرے، زنا کرے اور ہو شادی شدہ، تو اسلام نے اس کی کس سزا کا اعلان کیا کہ اس کو سنسار کیا جائے. تو کیا آج مسلمان حکومت کے علاوہ کسی کو حق حاصل ہے کہ ایسے زانی کو پکڑے اور اس کو سنسار کر دے؟ یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو. اگر اس بات کی آپ اجازت دیں گے تو ہر آدمی اٹھے گا اور اپنے مخالف کے بارے میں کہے گا کہ یہ زانی ہے، شادی شدہ ہے، میں اس کو سنسار کرنے لگا ہوں. تو وہ فساد شروع ہوگا، وہ فتنے شروع ہوں گے جن کا دروازہ بند نہیں ہو سکے گا. تو ایسے ہی یہ جہاد کا جو معاملہ ہے یہ کس کے حوالے ہے، کس کے سپرد ہے؟ مسلمان حکمران. وہ جہاں مناسب سمجھیں، جہاں وہ چاہیں تو اس کا اعلان کریں، ورنہ باقی لوگوں کو کیا چاہیے؟ وہ دعائیں کرتے رہیں، ذہنی طور پہ تیار رہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو یا مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. آپ دیکھ لیں چند دن پہلے فرانس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی.
یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور آپ سے محبت واجب ہے، اور آپ کا دفاع کرنا، آپ کی عزت کا دفاع کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ لیکن جب آپ مسلمان ملک کی بجائے فرانس جیسے ملک میں رہتے ہیں تو وہ تو کافروں کا ملک ہے، وہاں پہ تو ایسے کام ہوں گے۔ اب جب ایک ٹیچر نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی توہین کی، تو ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ ٹیچر تو قتل ہو گیا، لیکن فرانس میں رہنے والے مسلمانوں سے آپ پوچھیں آپ ان کی صورتحال کیا ہے، وہ کس قدر پریشان ہیں، کس قدر انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام جب مکہ میں تھے تو وہ لوگ آپ کو شاعر بھی کہتے، مجنون بھی کہتے، مینٹل بھی کہتے، سب کچھ کرتے۔ کیا اس زمانے میں لڑنے کی اجازت دی گئی؟ نہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کو لڑنے سے روکا گیا۔ قرآن کریم میں وہ آیت موجود ہے سورہ نساء میں، اور اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان لڑتا تو کیا ہوتا؟ باقی مسلمانوں کو بھی تنگ کیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ تو اس لیے ایسے امور میں دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً یہ کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیشہ علماء کرام کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا قرآن کے عین مطابق ہے، کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ کہ برائی کو آپ ختم کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی ختم کرنے سے اس سے بڑھ کر برائی سامنے آ جائے، زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ آپ ایک ایسی مزار کو گراتے ہیں جو شریعت کے خلاف بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں سب وہ لوگ رہتے ہیں جو اس مزار کے سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں گراؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس سے زیادہ عالی شان اور اس سے زیادہ بلند و بالا مزار قائم کریں گے، تو پھر گرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہی کچھ ہوا فرانس میں، ٹیچر کو قتل کیا گیا، تو پھر فرانسیسی لوگوں نے ٹیچر کی حمایت کی، اور انہوں نے پہلے سے بڑھ کر نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فرانس کا یہ عمل غلط ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت کی تصدیق کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، کہ ان لوگوں کے سینے اسلام کے خلاف جو بغض و عداوت چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ تو اسی لیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھے اداروں میں بھیجیں، تاکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جن لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام سے ان کی محبت کم ہو جائے۔ تو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے، اور یہ محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کرنے کی توفیق دے، اور اسی محبت پہ اللہ تعالی ہمیں موت دے، اور اس محبت کو روز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ تو اس کے بعد کیا ہے جی؟ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے فَانْفِرُوا تو تم نکلو۔ فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک یہ شہر، کون سا شہر؟ مکہ، بے شک یہ ایسا شہر ہے جس کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے اس دن جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے مکہ حرم ہے، قابل احترام ہے۔ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ قابل احترام رہے گا کب تک؟ الی یوم القیامت، قیامت تک، بحرمت اللہ، اللہ کے اس کو قابل احترام قرار دینے کی وجہ سے۔ وہو حرام، یہ محترم رہے گا، حرمت والا رہے گا، مقدس رہے گا، قابل احترام رہے گا، بحرمت اللہ،
اللہ کے اس کو قابل احترام قرار دینے کی وجہ سے کب تک رہے گا قابل احترام؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، بے شک بات یہ ہے کہ اس میں جنگ کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی اس میں لڑنا حلال نہیں ہوا مگر دن کا کچھ حصہ، دن کی ایک گھڑی، یعنی کہ ایک دن کے کچھ حصے میں مجھے مکہ میں لڑنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ میرے لیے بھی مکہ میں لڑنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ محترم ہے، یہ حرم ہے، یہ قابل احترام ہے، یہ مقدس ہے، اور کب تک ایسا رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ بحرمت اللہ، اللہ کے اس کو حرم قرار دینے کی وجہ سے، اللہ کے اس کو قابل احترام قرار دینے کی وجہ سے۔ لا يعضد شوکہ، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ توڑے جائیں۔ لا يعضد شوکہ، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جو درخت لوگ خود اگاتے ہیں ان کو وہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس سے مراد مکہ کے وہ درخت اور وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو انسان کی محنت کے بغیر اگیں، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو لا یعضد شوکہ، اس کے کانٹے نہ توڑے جائیں، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ علماء کرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت جو ہیں وہ بدرجہ اولا نہیں کاٹے جائیں گے۔ ولا ينفر صیدہ، اور اس کے شکار، کس کے شکار؟ مکہ کے شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے، مکہ کے شکار کو خوف زدہ کر کے بگایا نہ جائے۔ کیا مطلب؟ ہرن نکل آیا مکہ میں کہیں حدود حرم میں، تو آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اور اس کو خوف زدہ کریں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ جانور جس کو باقی علاقوں میں شکار کیا جاتا ہے اگر حدود حرم میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی امن و امان ہے، اس کو بھی خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا ينفر صیدہ، اور اس کے شکار کو خوف زدہ کر کے بگایا نہ جائے۔ ولا يلتقط لقطتہ الا من عرفہا، اور اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائے مگر وہ شخص جو اس گری پڑی چیز کا اعلان کرنے والا ہو۔ لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز کو۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ اگر گری پڑی چیز مجھے یا آپ کو مل جاتی ہے کسی جگہ، تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں اعلان کریں۔ جہاں جہاں میں امید ہو کہ اس کا مالک ہو سکتا ہے وہاں وہاں اعلان کریں۔ مثال کے طور پہ نماز جمعہ کے بعد، خطبہ جمعہ کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کریں۔ مسجد جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں گیٹ پہ، اس گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں، زبانی اعلان کریں بار بار، یا آپ کے ہاتھ میں پوسٹر ہو کہ مجھے ایسی چیز ملی ہے جس کی ہو وہ علامات بتا کے لے سکتا ہے، یا آپ واٹس ایپ کے ذریعے اعلان کریں ان گروپوں میں جن گروپوں میں اس کا مالک ہو سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ آپ بازاروں میں اس کے اعلان لگائیں، یعنی کہ جو ممکنہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ اختیار کریں اور اعلان کریں۔ یہ اعلان کب تک جاری رہے گا؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک اعلان ہوتا رہے گا کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے، مثال کے طور پہ جس کا ہے وہ بتائے کون سی کمپنی ہے، کون سا ماڈل ہے، کون سا رنگ وغیرہ تھا، تو یہ بتائے اور میں اس کو دے دوں گا۔ یہ اعلان 1 سال تک جاری رہے گا۔ عید کے موقع پہ آپ کریں گے، خطبہ جمعہ کے بعد آپ کریں گے، اور جو تقریبات ہوتی ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ آپ یہ اعلان کریں گے۔ جب سال گزر جائے پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ مثال کے طور پہ اب میں نے موبائل کی مثال دی تھی تو میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نوٹ کریں کہ یہ کس کمپنی کا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی موجودہ قیمت کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کو کہاں کہاں یعنی کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے،
نشانیاں ساری وہ لکھ لیں اپنے پاس، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس شرط پہ آپ استعمال کریں گے کہ جب کبھی اس کا مالک آیا، چاہے وہ سال بعد آئے، چاہے 2 سال بعد، چاہے 3 سال بعد، تو آپ اس کو یہ چیز دیں گے یا اس کی قیمت دیں گے۔ لیکن مکہ کا جو لکاتا ہے، مکہ کی جو گری پڑی چیز ہے، اس کا حکم باقی شہروں سے مختلف ہے۔ مکہ کا کیا حکم ہے؟ مکہ کی گری پڑی چیز آپ نہ اٹھائیں، الا یہ کہ آپ اعلان کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اٹھا لے گا وہ اعلان کرتا رہے گا، اس کا کب تک؟ پوری زندگی۔ البتہ اب سہولت موجود ہے مکہ میں کہ آپ مسجد حرام میں آفس بنا ہوا ہے گمشدہ چیزوں کا، وہ جمع کروا دیں وہاں پہ۔ تو بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ کتنا مقدس عظیم شہر ہے کہ وہاں کی گری پڑی چیز آپ 1 سال کے بعد بھی استعمال نہیں کر سکتے، پوری زندگی آپ اعلان کرتے رہیں گے۔ تو وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، اور اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائے مگر وہ شخص جو اس کا اعلان کرنے والا ہو۔ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، اور نہ کاٹی جائے اس کی سبز گھاس۔ خلا، الخلا کہتے ہیں سبز گھاس کو، تر و تازہ گھاس کو، سبز قسم کے پودوں کو، ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، اور اس کی سبز گھاس، اس کے سبز پودے نہ کاٹے جائیں۔ قال العباس، تو کہا عباس نے، عباس کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا الادخر، لیکن ازخر جو گھاس ہے اس کی آپ اجازت دے دیں ہمیں۔ یہ ازخر گھاس ہوا کرتی تھی مکہ میں، خوشبودار تھی، اس کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے چھت میں، یعنی جب چھت ڈالتے تھے تو اس میں لکڑی وغیرہ کے اوپر وہ گھاس ڈالتے تھے تاکہ نیچے کچھ چیز گرے نہ، بارش کا پانی نہ گرے اور دیگر چیزیں نہ گریں۔ اور ایسی قبریں بناتے تھے تو وہاں پہ بھی گھاس کو استعمال کرتے تھے، نیچے بچھانے کے لیے بھی اور قبر کی چھت بنانے کے لیے بھی۔ اور ایسے ہی اس گھاس کو استعمال کرتے تھے ان کے لوہار اور ان کے سنارے، سونا بنانے والے۔ کیوں؟ آگ جلانے کے لیے، آگ کی بٹی جلانے کے لیے اس گھاس کو استعمال کرتے تھے۔ تو جناب عباس نے شفاعت کی کہ اللہ کے رسول، یہ گھاس جو ہے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اس کو آپ استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں۔ تو قال العباس، تو عباس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا الادخر، سوائے ازخر گھاس کے، یعنی کہ اس کی آپ اجازت دیں۔ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبِيُوتِهِمْ، کیونکہ یہ لِقَيْنِهِمْ ان کے لوہاروں کے لیے ہے، لوگوں کے لوہار استعمال کرتے ہیں اس کو، وَلِبِيُوتِهِمْ ان کے گھروں کے لیے ہے، گھر کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ قَالَ إِلَّا الْإِدْخِرْ، راوی کہتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ راوی عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قالت، نبی علیہ السلام نے تب فرمایا، الا الادخر، سوائے ادخر گھاس کے، یعنی کہ تمہیں مکہ کی سبز گھاس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے سوائے کس گھاس کے؟ ادخر گھاس کے، وہ تم کاٹ سکتے ہو۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے الا الادخر، سوائے ادخر گھاس کے، لساغتنا وقبورنا، کیونکہ یہ گھاس کن کے لیے ہے؟ ہمارے سناروں کے لیے اور ہماری قبروں کے لیے، یعنی کہ اس کو ہم قبروں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے وہ لوگ جو سونے کا کام کرتے ہیں، سنارے جو ہیں، وہ بھی اس گھاس کے محتاج ہیں آگ جلانے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ تھا جی مکہ کی حرمت، مکہ کا تقدس، مکہ کا احترام، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مکہ عظیم شہر ہے اور اس کے تقدس کا، اس کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب النہی عن حمل السلاح بمکہ، مکہ میں اسلحہ اٹھانے کی ممانعت، یعنی کہ مکہ میں اسلحہ اٹھانے سے روکا گیا ہے۔ کسی اور شہر میں آپ کے پاس تلوار ہے، آپ کے پاس خنجر ہے، آپ کے پاس پسٹل ہے، وہ یا کلاشنکوف ہے، آپ اٹھا کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو خوف زدہ نہ کریں۔ لیکن مکہ میں اسلحہ اٹھانے کی بھی ممانعت ہے، اور اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
حدیث نمبر 844 844 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام مسلم۔ عن جابر قال، روایت جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے لا یحل لأحدکم، تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے، تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان یحمل بمکۃ السلاح، کہ وہ مکہ میں اسلحہ اٹھائے۔ تو یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ مکہ کتنا عظیم شہر ہے، کتنا مقدس اور محترم شہر ہے کہ وہاں پہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ وہ شہر جو امن و امان والا، آپ سے بھی نہ کوئی ڈرے، کسی کو آپ کا بھی خوف نہ ہو، آپ کے اسلحے کا بھی خوف نہ ہو، لوگ امن و امان سے آئیں، بغیر کسی خوف کے آئیں، نمازیں ادا کریں، علم لیں، طواف کریں اور مسجد حرام میں بیٹھیں اور مسجد حرام میں یہ رونقیں برقرار رہیں۔ یہیں پہ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ حدیث نمبر 845 سے آئندہ درس شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی احادیث ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔